عربی زبان و ادب کی اہمیت کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ جب تک عربی زبان و ادب سے مکمل واقفیت نہیں ہوگی ہم عربی نہ مکمل طور سے لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا درس نظامی کا جو پورا نصاب ہے وہ عربی زبان ہی پر مشتمل ہے حقیقتاً، ہے نا؟ شروع میں ابتدائی درجات میں کچھ اردو کی کتابیں شامل ہیں، لیکن وہ اسی لیے شامل ہے کہ آپ ان کو پڑھ کر عربی زبان و ادب اور قواعد جب پڑھیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ کتابیں جو شروع میں اردو زبان میں شامل ہیں ان کو آگے کے درجات میں عربی میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قواعد النحو، قواعد الصرف شامل ہیں، لیکن قافیۃ النحو عربی میں پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو عربی میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا مقصد ہے؟ یعنی اصل جو عربی ہے اسی سے واقفیت کرانا مقصود ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہمارا جو اصل ماخذ ہے وہ عربی ہی ہے۔ اردو کی جتنی کتابیں ہیں وہ عموماً عربی کتابوں ہی سے ماخوذ اور مترجم ہیں۔ تو عربی زبان ایک طالب علم کے لیے خاص طور سے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر عربی ادب کمزور ہے تو مشاہدہ یہی ہے کہ سارے فنون میں کمزوری ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہمارے بعض احباب نے بتایا بھی ہمیں اور مشاہدہ بھی ہے کہ اگر عربی ادب کمزور ہے تو جتنے فنون ہیں، خاص طور سے عربی فنون، سب میں کمزوری ہوتی ہے۔ تفسیر ہے، حدیث ہے نا، ساری چیزیں ہیں، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اور مقصد اصل کتابوں ہی کا پڑھانا ہوتا ہے۔ آگے کے درجات میں ساری کتابیں عربی زبان میں آ جاتی ہیں، سادسہ، سابیہ، فضیلت، خامسہ وغیرہ، یہ ساری کتابیں عربی زبان میں آ جاتی ہیں۔ اب اگر ہمارا عربی ادب ہی کمزور ہے تو سب سے پہلے دقت کیا ہوتی ہے کہ ہم عبارت ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جب عبارت ہی نہیں سمجھ میں پاتے ہیں تو عبارت کے اندر کیا ہے تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بکثرت لوگ اردو شروحات استعمال کرتے ہیں، بکثرت طلبہ اردو شروحات استعمال کرتے ہیں۔ اردو شروحات ازحد مضر ہے، بہت مضر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اصل کتاب سے ہمارا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اردو شروحات پڑھنے کے جو طلبہ عادی ہوتے ہیں ان کو عربی کتابوں پر اعتبار نہیں ہوتا، جب تک وہ شرح نہیں دیکھ لیتے ہیں اس وقت تک انہیں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے کہ ہمارا عربی ادب کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کتابوں کے سمجھنے میں ہمیں کافی دقت ہو رہی ہے۔ امتحان میں لامحالہ اور یقینی طور پر ہمیں اردو شروحات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو عربی زبان کے بغیر ہم نہ عربی کتاب پڑھ سکتے ہیں، نہ عربی لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی عربی بول سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھیں کہ درس نظامی کی روح ہے یہ عربی ادب، ہے نا، درس نظامی کی روح ہے۔ اکثر ہمارے ساتھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم عبارت نہیں پڑھ سکتے ہیں، عبارت نہیں پڑھ پاتے ہیں، یا عبارت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ عربی زبان و ادب کے حوالے سے انتہائی کمزور ہیں ہم۔ ہمارے یہاں خاص طور سے ان ممالک میں یا ہندوستان میں خاص طور سے عربی زبان و ادب کی مہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں عربی لکھنا آ جائے، عربی پڑھنا آ جائے اور عربی بولنا آ جائے، ہے نا، یہ مطلب ہوتا ہے ان میں خاص طور سے عربی پڑھنا اور سمجھنا۔ دو چیزوں سے ہمارا سابقہ بہرحال پڑتا ہے، عربی لکھنا اور عربی پڑھنا اور سمجھنا، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے پورے درس نظامی میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر بات وہیں پلٹ کر آئے گی کہ اگر عربی ادب کمزور ہے تو یہ دونوں چیزیں انتہائی دقت کے ساتھ آپ کے دقت کا شکار ہوں گے۔ اگر عربی زبان و ادب ناقص ہے تو اسی طرح آپ کی صلاحیت بھی ناقص ہے۔ یاد رکھیے کہ صلاحیت
مستحکم اور زبردست صلاحیت بنانے کے لیے عربی ادب ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر عربی ادب آپ کا کمزور ہے تو آپ کی صلاحیت اسی طرح ناقص ہے۔ اس لیے کہ جتنی منتہی کتابیں ہیں، ہم درس نظامی ہی کیا پوری اسلامیات کو آپ دیکھ لیں کہ اسلامی علوم و معارف کا جو خزانہ ہے، یا جن کو ہم امہات الکتب کہہ سکتے ہیں، ہے نا، وہ سب کے سب عربی زبان میں ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا اسلامی ماخذ ہے، قرآن، حدیث، سب عربی زبان میں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ہم عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں، عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہم ایک زبردست عالم بن سکتے ہیں، باصلاحیت عالم بن سکتے ہیں؟ کہنے کو تو یوں ہی بہت ہے باصلاحیت عالم، میں تنقیص نہیں کرتا، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بہت ہے باصلاحیت عالم، زبردست عالم، لیکن آپ حقیقت کا جائزہ لیں گے تو آپ کو چند ہی ملیں گے، جن میں وہی لوگ خاص طور سے جو عربی زبان و ادب کے حوالے سے بہت مستحکم ہے۔ یہ سمجھیں کہ عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کر لینا یہ اجالے میں رہنا ہے، اور عربی زبان و ادب کے بغیر علم حاصل کرنا یہ اندھیرے میں رہنا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ عربی زبان و ادب کے حوالے سے اتنے مستحکم نہیں ہیں تو آپ کا اعتبار اصل کتابوں پر نہیں ہو سکتا، بلکہ تراجم پر ہوگا۔ اب مترجم نے جیسا ترجمہ کر دیا آپ کو ویسا ماننا ہے، اصل کتاب تک آپ رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ہے نا۔ تو ایک متبحر اور زبردست باصلاحیت عالم دین بننے کے لیے یہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ عربی زبان و ادب کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، خاص طور سے ہم طلباء کے لیے۔